جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے، اگر ڈیل کوئی کسی طریقے سے کرنا ہوتا کہ ڈیل کے نتیجے میں رہائی ممکن ہوتی تو وہ 9 مہینے جیل میں نہ رہتی۔ خان صاحب یہ 16 مہینے سے جیل میں نہ ہوتے۔ انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی ہمیں کہا تھا کہ مجھے اگر 100 سال بھی جیل میں رہنا پڑے میں رہوں گا۔ بشرا رہا ہو گئی۔ آج ان کی رہائی کی خبر ایک بڑی خبر بنی۔ سیاست سے براہ راست بظاہر کوئی ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی اہلیہ ہیں اور جیل میں رہی ہیں، ان کی جیل کے اندر جو دن گزرے اس کے گرد بڑے سیاسی معاملات گھومتے رہے، تو آج ہم اس پر کمنٹ کریں گے، جاننا چاہیں گے کہ ان کے باہر آنے کے بعد اور اس کے بعد پارٹی کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں وہ کیسے چلیں گے، احتجاج کس قسم کا ہو سکتا ہے، کیا واقعتاً دھڑا بندی کی ایک شکل نظر آئے گی بشرا کی واپسی کی صورت میں۔ لیکن صرف یہی ایک سٹوری نہیں ہے، سٹوری یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر بہت سارے ایسے مقدمات ہیں جو ہماری نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ نور مقدم کے قتل کا معاملہ ایک اندوناک واقعہ، نہ صرف اسلام آباد نے اس کو دیکھا بلکہ سارے ملک کے اندر وہ پھیل گیا۔ پھر جس طریقے سے وہ کیس چلا، سپریم کورٹ کے اندر 1.5 سال سے یہ اپیل پینڈنگ ہے۔ ہم دیکھنا ہی چاہیں گے، نور مقدم کے والد سے بات کریں گے اسی پروگرام کے اندر کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ نظام میں کہاں پر ان کو رکاوٹ نظر آتی ہے۔ پہلے جب ہم نے ان سے بات کی تھی تو نظام کے اوپر ان کا اعتماد تھا، لیکن یہ اپیل کا آخری حصہ جو ہے وہ آ کر رکا ہوا ہے اور اس کے اوپر نالا ہے، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے حصے میں ہم ولید اقبال صاحب کو، سابق سینیٹر تحریک انصاف کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں، بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب مسلم لیگ نواز کی طرف سے، 2 ہمارے تجزیہ کار عادل عباسی صاحب صحافی تجزیہ کار اور حسن ایوب خان صحافی تجزیہ کار، دونوں کا بہت شکریہ۔ تو ولید صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ بشرا کا باہر آنا، ظاہر ہے آپ کی پارٹی کے ریپرزنٹیو کا ہم نے ساؤنڈ سنایا، خوشی کی بات ہے، اچھی بات ہے۔ اس کا سیاست پہ، پی ٹی آئی کی سیاست پہ امپیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یا ہم نے خام خواہ موضوع گفتگو اس کو بنا لیا؟ دیکھیں جی، آپ نے درست فرمایا، ان کا کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہے براہ راست یا بالواسطہ۔ بالکل عمران خان صاحب جتنا عرصہ پرائم منسٹر ہے، آپ نے شاید ایک انٹرویو انہوں نے ندیم ملک صاحب کو دیا تھا آپ کے چینل پہ، ادروائز وہ کہیں پبلک آئی میں بھی نہیں آئی۔ حالانکہ آپ اگر دیکھیں مثالیں امریکہ یا انگلستان یا دیگر ممالک کی، تو فرسٹ لیڈیز جو ہیں وہ عمران خان کی جو اس سے پہلے اہلیہ تھیں ریحام خان صاحبہ، وہ تو باقاعدہ نظر آتی ہوتی تھی۔ تو پالیٹکس سے ایک تو ان کا بالکل نہ کوئی تعلق رہا ہے، نہ انہوں نے کوئی بنایا، اپنے آپ کو ہمیشہ الگ رکھا۔ دوسرا، باوجود اس بات کے کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آفٹر آل وہ اہلیہ ہیں چیئرمین اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی، اور خان صاحب نے خود اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ ان کی اہلیہ کا اریسٹ، ان کی کنوکشن، ان کو یہ اس طرح سے بھانڈے کیسز میں ڈالنا، وہ جو عدت والا تھا اور وہ سارا کچھ، واز اونلی ٹو ہیوملیٹ ہم، to humiliate the husband, to humiliate a former prime minister and chairman of the founding chairman of the most popular party in the country. So اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی بے گناہ ہیں، ان کو ناجائز کیسز میں ڈالا گیا، اور وہ جو 3 دن میں 3 کنوکشنز ہوئیں، اور خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کے عوام نے بھی اس کو جانچا، اور چند ہی دن بعد جب 8 فروری آیا تو پورا انتقام لیا اپنے ووٹ کے ذریعے۔ وہ بعد میں ڈسٹارٹ ہو گیا، وہ الگ بات ہے، لیکن یس، آن دا ہول آپ کے سوال کا جواب میں یہی سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بوسٹ، اس سے پی ٹی آئی کے ورکرز کو، پی ٹی آئی کے رینک اینڈ فائل کو، اور بالکل مبارکباد کے میسیجز بھرے ہوئے ہیں فون میں، اور مبارکباد کا موقع بھی ہے، اور میں خاص طور پہ داد دیتا ہوں، کنگریچولیٹ کرتا ہوں لیگل ٹیم کو جنہوں نے ریلنٹلیسلی فائٹ کیا ان کے کیس کو، اور یہ میرٹ پہ اور عدالت کے فیصلے کے ذریعے ریلیز ہوئی۔ آپ نے ٹھیک کلپ دکھایا، میں تائید کرتا ہوں ہمارے چیئرمین جو ہیں۔ So all in all, you know, it's a happy situation after a long time. of course. لیکن یہ ضمانت ہے، کیس تو نہیں فارغ ہوا؟ جی ضمانت ہے، ضمانت تو ٹینٹیٹیو ہوتی ہے، تو وہ ضمانت جب لی جاتی ہے تو یہ ضرور دیکھا جاتا ہے ایج کیا ہے اور خاص طور پہ جینڈر کیا ہے۔ ہماری کہیں تو لکھا ہوا بھی ہے اور کہیں ویسے عدالتیں کیس لا یہی ہے کہ عورتوں کی بیل کے معاملے میں نرمی کرنی بھی چاہیے۔ لیکن پہلے ضمانت ہوئی اور اس کے ساتھ ایک اور کیس میں گرفتاری ہو گئی، وہ بھی ہو۔ اس کیس میں خود ان لوگوں میں جو ہم یہ کہتے ہیں خواتین کے بارے میں ہمیں نرمی کرنی چاہیے۔ میں طبعاً تو مطلب اس طرح کے معاملات میں گفتگو نہیں کرتا، اور میں ان لوگوں میں ہوں جنہوں نے زندگی میں پبلکلی جمیع احمد خان کو ڈیفینڈ کیا ہمیشہ، ٹھیک، لیکن اب مشکل صورتحال یہ ہے کہ یہ میں نہیں سمجھنے پہ تیار ہوں کہ یہ سیاست سے الگ رہیں گی، یہ الگ تھی،
चाहे वो बिहाइंड द सीन थी। और अब गालिबन जैसा कि उनकी बहनें एक्टिव हैं, ये भी होंगी, होना भी चाहिए गालिबन, और वो अच्छा होगा उनका एक्टिव होना, ताकि ये तासुर तो न मिले ना कि ख़ानदान होते हैं, जैसे हमें कहा जाता है कि ये आपका ख़ानदान सारा पॉलिटिक्स में है। तो अच्छा है, बहनें भी आई हैं और ये भी मुतहरक नहीं है, नहीं अच्छी बात है ना, मैं तो कह रहा हूँ आज के अंदर भी आपको नजर आती है, मैं जो इशारा एतराज़ के अंदर भी नजर आती है, इसरार में भी नजर आती है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें कहा जाता है ना कि ख़ानदान वाले सारे पॉलिटिक्स में, मैं उस तरफ कह रहा हूँ। तो अच्छा है, आए, बहुत खुशी की बात है, दोनों बहनें आती हैं, बहुत मुझे खुशी होती है उसको देख के। और अगर ये मोहतरमा, लेकिन आपका मानना ये है कि पॉलिटिक्स से वो अलहदा नहीं रहेंगी, और ये भी देखना पड़ेगा। जो अगली बात है, जैसे वो पता नहीं क्यों कह रहे थे कि आई डोंट नो कि फ्राइडियन स्लिप थी या वैसे कुछ डिफेंस कर रहे थे कि जी डील का हिस्सा नहीं है, आई डोंट नो, हमें तो नहीं मालूम, ये भी देखना पड़ेगा। अच्छा, वो स्टेटमेंट अनप्रॉम्प्टेड था, किसी ने सवाल नहीं किया था, आज खुद उन्होंने, मैं ये कह रहा हूँ क्यों कह रहे थे, उन्हें कहनी चाहिए थी। तो क्या एक्सप्लेन कर रहे थे, लेटर सी, ये लोगों को पता होगा, नजर भी आ जाएगा अभी चंद दिनों में। वो दरअसल फैसल वाबडा ने एक मेरे प्रोग्राम में भी कल बात की थी, उन्होंने बुशरा बीबी की रिलीज होने की बात की थी, उनकी बहनों की रिलीज होने की बात की थी, पार्टी की धड़क की बात की थी, उनका सब कुछ डील के जरिए होगा, प्रॉब्ली ही वाज रिस्पोंडिंग टू दैट। ये नॉन पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या है इसका? सही, सेटलमेंट करके बाहर आई है। बात तो जो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर लूँ कि सेटलमेंट करके ये बाहर आई हैं, इम्पैक्ट तो डेफिनेटली है जी। अब देखना है कि कौन उनकी तरफ जो है, बाद में जाए, पहले सेटलमेंट का तो हमें समझाएं। आप एक जुमला इतना बड़ा बोल के आगे निकल गए, आपको टोल प्लाजा पे रोक लिया। नहीं, मैं सेटलमेंट, देखिए बात ये है कि जमानत हो गई थी ना, फिर रुपकार जारी नहीं हुई। ठीक, रुपकार जारी होने के बाद आज रुपकार जारी हुई है, तो इन बिटवीन को टाइम था ना, कुछ मुलाकात भी हुई, कुछ बातचीत भी हुई, उससे पहले भी चीज़ें चल रही थी। सेकंड बनीगाला में पहले भी रंग रोगन स्टार्ट हो गया था और तैयारी थी कि वो आने वाली हैं। तो वो पहले ही कहते हैं ना, वो बारिश आने से पहले ही, वो बादल जब आते हैं तो बंदा प्रेडिक्ट कर लेता है कि बारिश होने वाली है, तो वही चीज़ समा बना हुआ था। लेकिन यानी कंफर्मेशन इस हद तक डील की नहीं है, कंफर्मेशन अंडरस्टैंडिंग की। ठीक, कि अंडरस्टैंडिंग है। अब क्या अंडरस्टैंडिंग है, किस हद तक अंडरस्टैंडिंग होगी, क्या वो रोल प्ले करेंगी या क्या दिया गया क्या लिया गया, अब बुनियादी सवाल तो ये हैं। तो जो बात कर रहे थे कि जी क्या यानी वो गैर सियासी खातून हैं, तो उन्होंने देखिए एक मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई लोग थे, उस मुलाकात में इमरान खान साहब भी मौजूद थे। कुछ अर्सा पुरानी बात है, जब पूछा गया जी कि आपको जो है इंगेज करना चाहिए, तो इमरान खान साहब तो खामोश थे, लेकिन बुशरा बेगम ने ये बात की कि जी हमें जो है इस विंडो को खोलना चाहिए, ये सुन्नत है। वो इस किस्म की गुफ्तगू थी। शी वॉज ऑफ द व्यू कि जी जो इंगेजमेंट है या गुफ्तगू है वो जारी रहनी चाहिए। ये पुरानी बात कर रहा हूँ। तो उसके बावजूद अब ये चीज़ें हुई हैं, मैं तो बीच में 100% बात तो नहीं मालूम, लेकिन जो मेरे तक पहुंची, और मेरे ख्याल से फैसल वाडा साहब से पहले मैंने बता दिया था कि जी ये दोबारा वो गिरफ्तार नहीं होंगी। जमानतें पहले भी होती रही हैं, लेकिन फिर कई नए मुकदमात में गिरफ्तारियां होती रही हैं, जैसे चौधरी परवेज इलाही साहब के हवाले से इवन ब्लैंकेट ऑर्डर्स मौजूद थे कि आपने उनको गिरफ्तार नहीं करना, फिर गिरफ्तार हुए ना, सबने देखा। तो ये भी मामला इस किस्म का है। तो इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट, लेकिन ये बात मैं थोड़ा सा जो है वो बात सबसे इख्तलाफ करूंगा। देखें, इनके बारे में जो एलिगेशंस हैं, फरा गोगी इमरान खान साहब की कोई रिश्तेदार नहीं थी, ना उनके जानने वाली थी। जो फरद शहजादी और फरा गोगी साहिबा जो हैं, वो बुशरा बीबी की ही जो है वो मंजूर नज़र थी, उन्हीं की वजह से वो बनीगाला तक उसको एक्सेस मिला था, और फिर ठीक ठाक उसने माल पानी बनाया और मुल्क से भागना पड़ा। इल्जामात जो हैं वो बड़े संजीदा नौइयत के हैं, आइदर वे दुरुस्त हैं या नहीं है जी। जरा मैं आदिल अगर आपसे पूछूं कि ये पहली मरतबा नहीं होगा कि एक नॉन पॉलिटिकल फोर्स या शख्सियत हालात के पेश नज़र वो पोलिटिसाइज हो जाए। हमने बहुत ही नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस, कुलसूम मरहुमा, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन हालात के अंदर फिर उन्होंने एहतजाज भी किया, फिर गाड़ी के अंदर भी बैठी, फिर उसको गाड़ी को भी उठाया गया। सो आपको लगता है कि हालात के पेश नज़र मौका भी है बुशरा के लिए, और शायद कुछ सीख भी लिया होगा सियासत में रह के? शी हैज़ अ रोल टू प्ले या नहीं? आई डोंट थिंक सो, विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, मुझे नहीं लगता कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में अपना रोल प्ले करेंगी। देखिए, दो सूरतें होती हैं तलत साहब, जब वो पावर में थी और प्राइम मिनिस्टर थे उनके हस्बैंड, तो उस वक्त उनके लिए बहुत आइडियल चांस था कि वो स्पेस क्रिएट करना शुरू करती, जिस तरह माजी का आपने हवाला दिया कि उनकी बेगमात किसी न किसी सूरत में करती रही हैं। मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स पे पार्ट नहीं लेंगी, लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन जो उनकी स्पेशलिटी है, जो उनकी ऑडियो लीक्स मुबैना तौर पर जो उसके अंदर गुफ्तगू है, अरसलान बेटे को इंस्ट्रक्शंस देने से लेकर दीगर मामलात,
ہار کا ریکارڈ سے لے کر یہ کس نے وہ کیا، وہ خبر کس نے کی، اور بیہائنڈ دا اسکرین ان کا رول تھا اور مستقبل میں بھی بیہائنڈ دا اسکرین ان کا رول رہے گا اور بڑے پاورفل طریقے سے رہے گا، کیونکہ پارٹی میں جو ڈیوائیڈ ہے، لائرز کی پارٹی ہے، یوٹیوبرز کی پارٹی ہے، پولیٹیشنز کی پارٹی ہے، پارلیمانی پارٹی ہے، یہ پارٹی ہے، وہ پارٹی ہے، تو پارٹی ڈیوائیڈ ہو گئی ہے. آپ کے ہی پروگرام میں لاسٹ ایئر آپ نیو ایئر کو پریڈکٹ کر رہے، نیکسٹ ایئر کو پریڈکٹ کر رہے تھے، آرکائیو میں کلپس ہوں گے، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ گڈ ایم کیو ایم اور بیڈ ایم کیو ایم کی طرح، یعنی پاکستان ایم کیو ایم اور لنڈن ایم کیو ایم کی طرح گڈ پی ٹی آئی اور بیڈ پی ٹی آئی ہوگی. اگر آپ وہ ریکارڈ پہ نکالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. تو مجھے لگتا ہے یہ گڈ اور بیڈ پر کام چل رہا تھا، اور جو گڈ پی ٹی آئی ہے دے آر بیہیونگ لائک گڈ پیپل اینڈ گیٹنگ بینیفٹس آؤٹ آف اٹ. اور طلعت صاحب آپ کا ظاہر ہم سب سے وسیع تجربہ ہے صحافت کا، جب آپ کہتے ہیں کہ ہماری ڈیل نہیں ہوئی تو آپ کی ڈیل ہوئی بھی ہوتی ہے، اور جب آپ کہتے ہیں کہ ہماری ڈیل ہو رہی ہے تو وہاں آپ کی ڈیل فی الحال نہیں. اچھا، وہ یہ ہمارے وہ کہتے ہیں ایک پوئٹک لائسنس ہوتا ہے نا، تو یہ جرنلسٹک لائسنس ہے تشریحات کا، تو ہم تشریح کے ذریعے عموماً، لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں بھی آئی واز اسٹک بائی دا فیکٹ کہ بھائی کسی نے بات نہیں کی تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میری قمیض جو ہے وہ بغل سے پھٹی ہوئی نہیں ہے. بھائی آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا یہ. بٹ کمنگ بیک انٹو دس، ذرا بشرا بی بی سے آگے کا معاملہ لے کے جاتے ہیں. اف یو ڈو ریسپونڈ ٹو اٹ، بائی آل مینس ڈو ریسپونڈ ٹو اٹ ان دی آنسر. پی ٹی آئی کو چاہیے ایک مرکزی قائد، اور وہ ایک شخصیت ہے. عمران خان موجود ہیں جیل کے اندر، لیکن ہم نے دیکھا وہ ہمہ وقت معلومات ان کے پاس نہیں ہوتی ہیں، بعض اوقات فیصلے جو ہیں ان کے وہ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. اب بشرا باہر آ گئی ہیں، تو کیا یہ سینٹر آف گریوٹی بن سکتی ہیں پی ٹی آئی کا حالات کی مجبوری کے تحت، یہ نہیں کہ ان کی اپنی خواہش ہوگی؟ یور ٹیک. اس سے پہلے کہ میں جواب دوں، میں اگین اس بات کو مسترد کرتا ہوں کہ کوئی ایسی ڈیل ہوئی ہے یا کوئی ایسی بات ہوئی ہے. دو افراد یہاں رائے دینے کا اپنا استحقاق رکھتے ہیں، وہ ضرور کریں. انہوں نے کہا یہ میرے سے اختلاف کرتے ہیں، میں ان سے اختلاف کرتا ہوں اور میں مسترد کرتا ہوں اس. بلکہ سب سے پہلی جو آج اس کا ذکر آ رہا ہے ٹی وی پہ مسلسل بشرا بی بی کی رہائی کا، تو پہلی بات جو ان سے جو ہر ہیڈ لائن اینکر نیوز کاسٹر کر رہا ہے کہ جی جب ان کو وہ سزا ہوئی تو خود گئیں اور گرفتاری دی، اور پھر جب بنی گالا میں نظر بند کیا گیا تو انہوں نے کہا نہیں میں نے بلی گالا نہیں رہنا، میں نے اڈیالہ جیل جانا ہے. درخواست دے کے پھر عدالتی حکم کے ذریعے پھر وہ انہوں نے اس کو ممکن بنایا. اب سینٹر آف گریوٹی کی جو آپ بات کر رہے ہیں، میں تھوڑا سا آپ کے یہ پچھلے دور میں جو بات ہو رہی تھی، جو آپ نے خان صاحب کی جو سسٹرز ہیں ان کے حوالے سے بات کی اور دیگر مہمانوں نے بھی کی. دیکھیں وہ ایز سسٹرز اس میں شریک ہوئی ہیں، کسی بھی مہم میں، کسی بھی اجتماع میں، کسی بھی احتجاج میں. وہ کسی پارٹی کی کور کمیٹی میٹنگ میں نہیں ہوتی، نہ ان کا نیت ہے کسی پولیٹیکل کمیٹی، کسی کور کمیٹی، کسی ایپیکس کمیٹی، کسی میں ان کا ایز فیملی ممبرز وہ جیل میں ملتی ہیں ود دا بردر، اینڈ ایز سسٹرز آف پرسن ہو از وی آل بلیو ان آور ہارٹس. سوشل میڈیا کے گروپس کے اندر وہ یہ کہتی سنی جاتی ہیں کہ آپ کو احتجاج کیسے کرنا چاہیے، آپ کو کس جگہ پر پہنچنا چاہیے. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سیاسی فیصلوں کے اوپر براہ راست اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک پیرلل سسٹم ہے جس کے ذریعے وہ ڈائریکٹ کرتی ہیں. نہیں، اگر وہ کہیں احتجاج میں ہوں اور لوگوں سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوں تو آن گراؤنڈ ممکن ہے انہوں نے ایسی بات کی ہو اگین. لیکن کسی پارٹی پالیسی میکنگ میں، ڈیسیجن میکنگ میں، میں کتنی ساری کمیٹیوں پہ خود ہوں، روز ان میں زوم میٹنگز ہوتی ہیں ہماری، کبھی میں نے ان کو نہیں دیکھا. سملرلی بشرا بی بی ایز اے وائف آف اے پرسن ہو از انجسٹیفائبلی ان جیل از کمپلیٹلی انٹائٹلڈ ایز اے وائف اینڈ ایز اے فیملی ممبر. میں جیل میں تھا تو میری والدہ کا بیان کتنا اچھلا، کیونکہ شی واز مائی مدر، شی از مائی مدر، شی از وٹ ایور شی سیڈ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو ایز اے فیملی ممبر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا حق بھی ہے، اور میں تو انکریج کروں گا ان کو. میں ان کے بہاف پہ تو کچھ کہہ نہیں سکتا جب تک انلیس کہ میں ان کو خود نہ مل لوں اور مجھے کچھ وہ بتائیں نہ ان کا کیا ارادہ ہے، یا کوئی ٹرسٹ وردی ریلائبل سورس کے ذریعے انڈائریکٹلی بھی مجھ تک ان کی جو ہیں تاثرات پہنچ جائیں. لیکن میں ان کو رائے ضرور دوں گا. جو بھی انڈائریکٹ سورس ہوگا اس پہ نہ ہی ریلائی کرے تو بہتر ہے. تاریخ کو اتنی تابناک نہیں ہے، وہ بیچ میں میسج میں نے کہا نا ٹرسٹ وردی ہوگا تو ٹرسٹ وردی کی ججمنٹ تو نہیں کروں. لیکن بائی ایسوسیشن میرے خیال میں آپ ان کو انکریج کریں کہ وہ کیا کریں. میں ان کو انکریج کروں گا ایز اے فیملی ممبر، ضرور وہ اپنی وائس جو ہے میں ان کو مشورہ دوں گا ضرور. اور آپ کے توسط سے اگر وہ یہ پروگرام ان تک پہنچے، براہ راست کریں میرے توسط سے تو سنیں گے نہیں. مطلب اگر پروگرام کے توسط سے اگر میرا ان پیغام ان کو یہی ہوگا کہ ایز اے فیملی ممبر، ایز اے وائف. اب دیکھیں مثال کل پرسوں بیگم نصرت بھٹو کی اینیورسری تھی، آپ نے کلثوم نواز شریف صاحبہ کا بھی مثال دی، لیکن وہ تو چلیں وہ تو ڈائناسٹک فیملیز ہیں.
میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پولیٹکلی میں نہیں سمجھتا، کیونکہ خان صاحب کا اپنا اصول ہے کہ میں ڈائنیسٹک موروثیت میں بلیو نہیں کرتا. تو ناٹ ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ آف دا پی ٹی آئی اور ٹو بیکم این آفس ہولڈر بٹ ایز اے وائف ایبسلیوٹلی. اچھا یہ بڑا ایک دلچسپ زاویہ نکل آیا کیونکہ تمام مقدمہ یہ ہے کہ یہ نظام جبر کا شکار ہے، ججز جو ہیں وہ بیل دینا نہ دینا، لیکن آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس جبر والے مبینہ نظام میں سے یہ سہولت نکلتی ہے تو پھر وہ مقدمہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ تمہاری زلف میں آئی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نام آئے سیاہ میں ہے. جو جج میرے بارے میں فیصلہ کرے وہ تو ہے بے ایمان، جو آپ کے بارے میں فیصلہ کرے وہ ہے مسیحا. چلو آگے بڑھتے ہیں. سید ہمارے پولیٹیکل کے دو طریقے ہوتے ہیں انفلوئنس کے. ایک ہوتا ہے آفس ہولڈ کرنا، ایک ہوتا ہے پولیٹیکل پاور ہولڈ کرنا. ٹھیک. تاریخ انسانی میں مصروف ترین اور افیکٹو ترین لیڈروں میں گاندھی تھا. گاندھی ممبر بھی نہیں تھا کانگریس کا، ایک ممبر تھا، ٹکے کا کہتا تھا میں نے ٹکا لیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. اس کے پاؤں میں بیٹھتا تھا کون؟ پنڈت نہرو اور پٹیل اور جسونت سنگھ. ماڈرن ورلڈ میں ماؤ زے تونگ کسی حکومت کا حصہ نہیں تھا، پاور وہ ویلڈ کرتا تھا. میں ادب سے کہتا ہوں اور اپنے معلومات کی بنیاد پہ کہتا ہوں، میں چونکہ وہ مذہبی طور پہ کہتی ہیں تو میں ان کا ادب کرتا ہوں، بینگ اے صوفی ادب کرتا ہوں. لیکن شی بینگ اے صوفی یا یو بینگ اے صوفی؟ نہیں میں بھی اور وہ بھی، وہ کہتی ہے نا، میں تو مانوں گا نا، میں کیوں چیلنج کروں اس کو. نہیں ویسے تو جو ہم بات کرتے ہیں آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں، اس کو آپ کا نہیں وہ مذہبی معاملہ، آئی انڈرسٹینڈ پولیٹیکل معاملہ. ہاں میں ریسپیکٹ کرتا ہوں. میں تو آپ کو سٹارٹ کیا کہ میرے لیے موضوع بھی گفتگو کا اچھا نہیں تھا، لیکن میں اس سے بالکل اختلاف کرتا ہوں. ان تمام سے 100% وہ دخیل تھی سیاسی معاملات میں. انہوں نے دبل لفظوں میں کہا، انہوں نے انکار کیا. تمام میجر فیصلے کی فائنل سے ان کی تھی. یہ میری معلومات ہیں. اور دوسری معلومات میری یہ ہیں کہ یہ رہائی میں ڈیل تو میں بیان نہیں کہتا، ہو سکتا ہے کوئی بڑا سخت لفظ ہو، ان کا انڈرسٹینڈنگ والا. نہیں میں تھوڑا اور چاہتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کنسیشن کہہ لو، یقیناً کنسیشن ہے. یہ بھی خبر ہے، بالکل کنسیشن ہے. کنسیشن کیا؟ ان کی ضمانت ہوئی، وہ باہر آ گئی. نہیں میں بتا رہا ہوں نا کنسیشن ہے. نہیں مجھے آپ قانونی طور پر کنسیشن سمجھائیں. ضمانت ہوئی، روپکاری ملی آج اور ہوگی. اگر تو ہم ان کی لاجک مان لیں، ان کی مراد نہیں ہے پی ٹی آئی کی. یہ تو کہتے ہیں جج ہمارا حکم لیتے ہیں. اگر تو یہ صحیح کہتے ہیں تو اچھا آپ نے کنسیشن دی؟ نہیں اگر تو یہ صحیح کہتے ہیں، میں تو نہیں کہتا. ان کی لاجک کے مطابق آپ نے کنسیشن دی؟ نہیں صاف ظاہر ہے اگر وہ یہ کہتے ہیں جج ہماری سنتے ہیں تو ایک. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی حالات بنے ہوئے ہیں کہ یہ ایف آئی آر ان کے اور بھی پڑی ہوئی ہیں، وہ بھی ایکٹیویٹ ہو سکتی ہے. اگر ان کو گرفتار یہ نظام جو ہے یہ اور اگر ایک بات اور بھی سن پاس پڑی ہوئی، اور اگر نہیں وہ رجسٹرڈ ہے، ہمارے پاس نہیں رجسٹرڈ ہے، اور اگر وہ چلی جاتی ہیں کے پی میں اور وہاں رہتی ہیں، کیوں؟ اگر نہیں جاتی بنی گالا میں جاتی ہیں لاہور تو بسم اللہ. اگر کے پی میں جاتی ہیں پاکستان کا حصہ ہے، یہ بات نہیں، وہ حصہ ہے، لیکن بات طے ہو گئی نا پھر کہ وہ پولیٹیکل سٹرگل میں آئیں گی، اچھا آئیں، اور وہ 2% کے ممبر کی حیثیت سے نہیں آئیں گی. اور وہ وزارت گاندھی نہیں وہ پریس کانفرنس بھی کرتی رہی ہیں ساری، یہ بھی کریں. ریئل پاور جو ہے نا اب پارٹی میں بشرا ویلڈ کرے گی. اچھا مسئلہ یہ کہ اینکر ہونے کا کہ آپ معلومات بہت زیادہ دے نہیں سکتے، لیکن میں آپ کی طرف سے بات چلانا چاہوں گا کہ یہ جو مفروضہ ہے کہ وہ مکمل طور پر فیصلہ سازی سے علیحدہ تھی. ابھی بیرسٹر صاحب نے فرمایا کہ ایسا نہیں تھا. ہم نے بہت ساری چیزیں رپورٹ کی ہیں اس کے اوپر. کتنا انوالومنٹ رہا ہے ایک نان آفس ہولڈر کے طور پر ان کا؟ دیکھیں ان کا ابھی جتنی پاکستان تحریک انصاف چلتی رہی ہے الیکشنز کے ٹائم میں بھی، وہ بشرا بھی چلا رہی تھی. وہ کس طریقے سے؟ اب جو آپ کو معلوم ہے کہ کچھ اڈیالہ جیل کے لوگوں کو نوکری سے نکالا گیا، وہ بات کیونکہ ان کے اوپر اتنی سیکیورٹی نہیں تھی، اتنی سرویلنس نہیں تھی، تو وہ پیغامات وہاں سے ملتے تھے بشرا بی بی کو. اور جب یہ مقدمات میں بیٹھتے تھے کسی ہیئرنگ میں تو یہ عمران خان صاحب کے کان میں ساری باتیں بتاتی تھیں. تو یہ شی واز اے برج بٹوین جنرل فیض اور وہ لوگ، اور ساتھ جو ہے اس طریقے سے یہ کام چلا رہی تھی. تو مطلب وہ تو پوری سیاست میں انوالو تھیں. یہ بات جو کرنا کہ بھئی وہ نہیں تھی سیاست میں، تو ویسے زلفی بخاری جیسا انفلوئنشل آدمی، ان کو آپ نے آڈیو لیک سنی ہوئی ہے نا، مرشد کر رہا تھا اور وہ کہتے آپ آتے نہیں. اس نے کہا جی جب فرینکلی ایز این ایکسپرٹ آئی کین ٹیل یو، میں نے فورینسک نہیں کیا لیکن جب میں نے آڈیو لیک سنی تو وہ کلیئرلی ایڈیٹڈ ہے.
اچھا جی I can tell you, I can bet, I'm not saying کہ genuine نہیں ہے, وہ تو forensics ہوں گے, لیکن تھوڑا سا چلے اس میں ایڈٹس بھی مان لیا, لیکن ان کی گفتگو ہو رہی تھی, زلفی بخاری بھی جس طریقے سے ان سے بات کر رہا تھا وہ تو ہمیں وہ تو آپ کو اندازہ ہو گیا. اچھا عثمان بزدار صاحب کے اوپر وہاں پر عمران خان صاحب کا ڈٹ جانا, جو اپوائنٹمنٹ سے, اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جانا کہ جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم عثمان بزدار کو ہٹائیں, تو وہ کیا وجہ تھی؟ پیچھے فورس تو بشرا بی بی تھی. ٹھیک, اور بشرا بی بی کا جو انفلوئنس ہے پارٹی پر, وہ میرا خیال تھا کہ اب جو ہے وہ عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ سے ہٹے, سب کچھ ہوا, تو وہ سمجھیں گے کہ وہ کم ہوگا. یہ تو انفلوئنس ان کا بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. اوکے, بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ کے پاس. اور کے پی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے وہ آئیں, آپ نے ان کو پیغام دیا کہ اپنی ایسوسیشن ایز عمران خانز وائف, شی شوڈ ایکسرسائز دیٹ, ان کو آنا چاہیے. ہم ذرا اس کے اسسمنٹ کرتے ہیں کہ کے پی سے اسلام آباد کی طرف بڑی جتھا بندی ہوئی, احتجاج اس کو وہ کہا جاتا ہے, وہاں سے اب علی امین گنڈا پور, ان کا انداز بیان اور ان کا انداز سیاست, اور بیچ میں بشرا بی بی کا انفلوئنس, کیونکہ خبر ظاہر اب تو کنفرم ہو گئی ہے کہ خیبر پختونخوا پہنچ چکی ہیں وہ اور وہیں پہ رہیں گی, تو ہم ذرا اس کا بھی تجزیہ کرنا چاہتے ہیں. اگلا راؤنڈ اس پہ کریں گے. بشرا جیل سے نکلی ضمانت پر اور خیبر پختونخوا پہنچ گئی. اب خیبر پختونخوا عادل, اس کا ایک اور زاویہ ہے. پہلے تو وہ منسلک تھا بڑک کے ساتھ اور جھڑک کے ساتھ اور دھمکی کے ساتھ, اب اس کے اندر بشرا کا ویٹ بھی ہے. خیبر پختونخوا جانے کی کیا منطق آپ کو سمجھ آتی ہے؟ مطلب عمومی آپ تجزیاتی طور پہ کیا سمجھ, فائدہ کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے ان کی گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ بڑی چیز ہوتی ہے. آپ کے پاس اگر ایک صوبے میں گورنمنٹ ہو, وہ ان کو آپ سمجھ آئیے جب انہوں نے 2 گورنمنٹس پچھلے دفعہ گرا دی تھیں, کہ ایک گورنمنٹ ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے. اگر اس پالیٹکس میں وہ رہتے, پنجاب کے پی کی گورنمنٹس کو مینٹین کرتے, تو آج جیتتے رہ گئے, دے وڈ ہیو بین ان ڈفرنٹ پوزیشن. لیکن انہیں اس وقت اس کا اندازہ نہیں تھا. وہ ذرا خود بھی اس وقت مولا جٹ سٹائل میں ایشوز کو ریزالو کرنا چاہتے تھے, اور ان کا خیال تھا شاید قوم تیار ہے, زرخیز ہے, لوگ ابھی زمین زرخیز ہے, اس پہ ہمیں لوگوں کو کنونس کرنا ہے کہ باہر نکلے. ایک تو حکومت ہے, ایک گورنمنٹ ہے, اور اس گورنمنٹ نے بہت سارے کام ماضی میں کیے ہیں اور بڑی پروٹیکشن دیتی رہی ہے وہ گورنمنٹ, کے پی کی گورنمنٹ وہاں پر. دوسرا جو گاڑی گھومی تھی چائنا چوک سے علی امین گنڈا پور صاحب شروع ہو گئے, میں اگر آپ کی اجازت ہو تو مکمل کر دوں. تو جو گاڑی لیفٹ ٹرن کر کے گئی تھی چائنا چوک سے, آپ نے ابھی ان سے بھی کہا کہ میں نے آپ کو ٹول پہ روک لیا, اور میں نے انٹرپٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ چائنا چوک سے گھومنا نہیں آپ نے. سو چائنا چوک سے جو گاڑی نے لیفٹ ٹرن لیا تھا, اور ایک دم سے فلم میں جس طرح دکھاتے ہیں کہ آپ ٹول سے غائب ہو کے چائنا چوک سے برابر ہوئے, سو اسی سے ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے تھا کہ جب فلم کا ہیرو ٹول سے چائنا چوک پہنچ سکتا ہے, چائنا چوک سے رات کو پوری رات کے پی ہاؤس میں گزار سکتا ہے, پورے ملک کے ادارے ڈھونڈ رہے ہیں, آئی جی انٹیریئر منسٹر پریشان, اور وہ ہمیں بعد میں ایک لمبا راستہ لیتے ہوئے, روٹ لیتے ہوئے کے پی پہنچ گئے بغیر پیسوں کے. جی ڈگی میں بالکل بالکل ٹھیک نہیں, ڈگی کا میں لفظ یوز نہیں کروں گا بیکاز آئی ایم ناٹ وٹنس. لیکن جو گاڑی لیفٹ ٹرن کر گئی تھی وہ بے سبب لیفٹ ٹرن نہیں کیا تھا. وہ گاڑی پہلے سیفلی کے پی ہاؤس گئی, پھر پیدل سفر شروع ہوا, وہ گئے, اور آہستہ آہستہ وہ ان کو لے جا رہے. اور مطلب ود ڈیو آل ریسپیکٹ, اس کا بشرا, لیکن یہ معاملہ صرف بشرا بی بی تک نہیں ہے, یوٹیوبرز بھی وہیں جا رہے ہیں. اگر کسی کے اوپر پنجاب میں کیسز ہیں تو وہ بھی وہیں جا کر شیلٹر لے رہے ہیں. سو کے پی ہاؤس ایگزیکٹلی, سو ایک شیلٹر کے طور پر کے پی ہاؤس ایک اچھی شیلڈ ہے, اور وہاں پر پہنچنا اٹ میک سینس. مطلب اس میں میرے لیے تو کوئی اچنبے کی بات نہیں. تو کے پی میں سب لوگ وہیں پہ اب اکٹھے ہو گئے, اس کی کیا وجہ ہے اپارٹ فرام دیز؟ نہیں, اس وقت تو پولیٹیکل کمیٹی کی 2 روزہ میٹنگ جو ہے وہ وہاں پہ اسکیجولڈ یہ آج اور کل, تو وہ تو پچھلے کچھ 5-4 دن سے آلریڈی آن اسکیجول تھی, تو اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے, اس سے تعلق نہیں. لیکن ہر کوئی کے پی کا رخ کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیں جی, ہمارا آئین جو ہے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ ہر پاکستانی شہری جو ہے اس کو فریڈم آف موومنٹ ہے, تو جہاں چاہیں جائیں. لیکن وہ آئین میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ فریڈم آف موومنٹ ایک ہی طرف ایکسرسائز کرنے کا میرا مطلب ہے. دیکھیں نا, سندھ بھی تو ہے, اب بشرا بی بی کو بیل ملی ہے اگر, تو اس میں یہ تو نہیں کوئی شرط عائد ہوئی کہ جی آپ ملک کے اس حصے میں جا سکتی ہیں اور یہاں نہیں جا سکتی. بالکل نہیں جائیں. اور بائی دا وے کچھ کورٹ آرڈرز ایسے ہوتے ہیں کہ جی آپ ہماری جورسڈکشن سے باہر نہیں جا سکتے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ ایک آزادی ہے جو ہر شہری کو ہے. میں کیوں کسی چیز کے اوپر کسی کی اس میں ہم زیادہ ریڈ نہیں کریں ان کا وہاں پہ جانا. مطلب چلیں, میں اس بات سے انکار تو نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی نہ صرف حکومت ہے, بلکہ جتنی پاپولیرٹی کے ساتھ اور جتنی اتھارٹیٹیولی ان کو الیکٹ کیا گیا ہے وہاں کے عوام نے. مطلب میں اگر اپنی پارٹی کا ایکٹیوسٹ ہوں, مثلا مجھے کل پرسوں کو یہ انویٹیشن آیا ہوا تھا
کہ جی آپ پشاور یونیورسٹی آئیں اور علامہ اقبال کی یوم ولادت پہ 9 نومبر کو ہم تقریب کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا جی بسم اللہ, میں ایسے ضرور آؤں گا جہاں پہ اتنے لوگ ہماری لیڈرشپ کے ساتھ جو ہیں پیار کرتے ہیں, اور پلس جو پھر آبویسلی پولیٹیکل اینڈ ہسٹوریکل دونوں چیزیں جو ہیں ان کو بندہ نریٹ کر سکتا ہے کہ کیا ریلیشن ہے فلسفہ اقبال کا ہماری. ابھی تو اگلے مہینے ہے نا. میں صرف ایگزامپل دے رہا ہوں. تو مجھے اگر کراچی انویٹیشن کوئی دے دے کوئی ادارہ اور اس کے مقابلے میں پشاور سے انویٹیشن آئے تو میں تو پشاور چوز کروں گا فار دا سمپل ریزن کہ آبویسلی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ آلسو. مجھے کسی اور حوالے سے بھی بلایا جا رہا ہے وہاں پہ, لیکن میں وہاں زیادہ انکریج فیل کروں گا کہ وہاں پہ انوائرمنٹ جس طرح ہے, جذبہ ہے, جنون ہے, سپورٹ ہے. ایگزیکٹلی. لیکن باجوڑ میں آپ بائی الیکشن ہار گئے تھے, ویسے 4تھے نمبر پہ تھے. نہیں وہ الیکشن بائی الیکشن کی تو اب آرٹ نہیں, میں ویسے کہہ رہا ہوں جیتنے والا کوئی اور تھا. بٹ اینی ویز سو فارمیڈیبل کمبینیشن ہم نے دیکھا کہ جب خواتین کسی احتجاج کے اندر فرنٹ پر آتی ہیں تو احتجاج کا مزاج ہی بدل جاتا ہے. آپ نے تو کہا کہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن بشرا اور عمران خان کی ہمشیرائیں, علی مین گنڈاپور, کے پی کے اندر جنون, if they move towards اسلام آباد, آپ اتنا اس کو. اچھا بائی دا وے خان صاحب کی سسٹرز جو ہے جہاں تک میرا نالج ہے کبھی وہ ادھر پشاور نہیں گئی, وہ لاہور اور اسلام آباد کے عدالتوں میں ہی وہ چکر لگاتی رہی. وہ جائیں گی بھی نہیں. اور اڈیالہ اٹک کنڈ سے ذرا آگے اٹک کے اوپر ملاپ ہو سکتا ہے نا, وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں. میرا اگر گھر ہو نا اتفاق سے لاہور میں اور کراچی میں, اور میں سیٹل ہو جاؤں پشاور میں, سیٹل کیا چند دنوں کے لیے, تو سوال اٹھنا فطری بات ہے. میری رائے مختلف ہے. اب احتجاج کی شکل وہ نہیں رہے گی جو پہلے تھی. ٹھیک ہے. اور میں تو خوش ہوں گا اگر یہ خواتین بھی کریں, وہ ان کا لیگل رائٹ ہے, آنا چاہیے. اور پارٹی کا عہدہ بھی نہ بھی ہو تو پاور انفلوئنس کریں, اس میں بری بات کیا ہے. میں تو اس کے خلاف ہی نہیں ہوں, میں تو ان کا اشارہ کر رہا تھا وہ چونکہ اس کے خلاف. ہم تو اچھے بارے میں جا رہے ہیں, ہم تو تجزیہ کر رہے ہیں نا. اگلی بات یہ ہے کہ اب تھوڑا آپ بدلے دیکھیں گے کیسے. اگلے مہینے سے پی ٹی آئی میں بھی ہماری معلومات ہیں, پی ٹی آئی کا جو سینئر ایلیمنٹ ہے نا وہ اب تنگ آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار اب سر مارنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں کچھ پیسفل راستے ڈھونڈنے چاہیے. گنڈاپور بھی اب اس پہ تیار ہے, اور بشرا بی بھی اس کام کو میں اپنی رائے دے رہا ہوں. ٹھیک. بشرا بی بھی اس کام کو آگے بڑھائے گی, جو سافٹر سائیڈ ہے کہ چلو یار آگے چلتے ہیں. اور یہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی. اچھا, اور بہت بڑا طبقہ پی ٹی آئی کا, خاص طور پہ الیکٹیبلز جو ہیں وہ نک و نک ہیں, اور ابھی آپ کو چند دنوں میں نظر آ جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو کیسے ڈسٹنس کرتے ہیں. ٹھیک. نومبر میں غالباً یہ وہی کچھ ہونا ہے پارٹی کے ساتھ جو 9 مئی اب, لیکن یہ آپشنل ہوگا. لوگ چلے جائیں گے, لوگ اب تنگ آئے ہوئے ہیں. غالباً اب پارٹی کی تمام بڑے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ مولا جاٹ نہیں چلانا ہوں. اوکے, کوئکلی فورکاسٹ, یہ ایسا ماحول بن سکتا ہے یہ احتجاج؟ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. احتجاج کس طرح کریں گے جی؟ شیخ فغاث اکرم صاحب, حماد اظہر صاحب, لوگوں کو کہتے ہیں کہ پہنچو, خود آتے نہیں ہیں. ہزاروں کارکنان ان کی جیلوں میں ہیں. پنجاب کا جو کارکن ہے وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ بتائیں کہ یہاں پر ٹی وی شوز, ٹاک شوز میں آگے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن حسن جب بھی یہاں پر آئے نہیں پہنچے. دیکھیں جب بھی 2014 سے ہم دیکھ رہے ہیں کارکن یہ ادھر سے لے کے آتے, پرویز خٹک صاحب خٹک ڈانس کرتے ہوئے آئے بھلے کے پی کے سے. جی کے پی کے سے, تو وہاں پہ بشرا بی بی وہاں پر ہوں گے. وہاں کے کارکنان ہزاروں گرفتار ہیں جی, اڈیالہ جیل کے اندر ہیں. مطلب 1000+ نمبر ہے. So you don't think I doubt it. آپ 30 seconds for you. 30 seconds. نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ کے پی سے کوئی اس طرح کا اب پروٹیسٹ ہوگا یا ایسی کوئی موومنٹ چلے گی کہ یہ اسلام آباد پہ دوبارہ لشکر کشی کیا کریں گی. وہ میں نے آپ کو بتایا جیسے پہلے وہ بیہائنڈ دا اسکرین چیزوں کو آپریٹ کرتی تھی, ویسے ہی مجھے لگتا ہے کہ وہاں سے پارٹی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گی, اور پیچھے سے کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں. ابھی دیکھنا ہے کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. بشرا بی بی کو یہ بھی سوال اٹھنا ہے. اس آرگومنٹ کو ویلیڈیٹ کیا ہے کہ کے پی میں زیادہ پاپولر ہے اور وہیں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, تو باقی میرے خیال ہے ماندہ ملک سے اتنی زیادہ پی ٹی آئی کو امیدیں ہیں نہیں. 10 seconds for you. احتجاج جب پھوٹے گا اب کے پی سے پھوٹے گا کیا, اور نئی شکل کا ہوگا کیا؟ 10 seconds for you. جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا شاندار احتجاج ہوگا, وہ جہاں کہیں سے بھی پورے پاکستان سے. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں فسطائیت کے خلاف ہیں, وہ نہیں احتجاج کرنا چاہتے, وہ کہتے ہیں اس وقت موقع نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ دور نہیں ہے. شاندار کا بھی لفظ انہوں نے استعمال کیا, کل ہی کیا, اور زیادہ دور بھی نہیں ہے. آپ سلمان اکرم راجہ صاحب کے الفاظ پر تکیہ کر رہے ہیں. That's a big news for us. I have to leave it there. اگلا سیگمنٹ ہمارا تیار.
ناظرین، اب ہم بات کر رہے ہیں نور مقدم کے قتل کے آخری مراحل کے حوالے سے۔ 1.5 سال سے یہ اپیل سپریم کورٹ میں دھری ہوئی ہے۔ ایک بہت بڑا قتل کا مقدمہ ہے، صرف یہی نہیں کہ ایک خاندان کی دختر کو اس بے معنی انداز سے قتل کیا گیا، بلکہ تمام بچیوں کے لیے، تمام خاندانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کس طریقے سے ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اس قسم کے کام کرتے ہیں۔ اگر وہ ایسے موجود ہیں تو ان کا کلا کما ہونا چاہیے، اور قانون کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ پہلے مراحل تو اس کیس کے بڑے تیزی سے چلے، لیکن آخر میں آ کے 1.5 سال سے یہ معاملہ پھنسا ہوا ہے۔ شوکت مقدم صاحب جو والد ہیں نور مقدم کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، ہم نے آپ کی پریس کانفرنس دیکھی اور آپ نے دوبارہ سے استدعا اپنی دہرائی کہ اس کیس کو حتمی اپیل کے لیے سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، لگایا جائے۔ 1.5 سال سے نہیں لگی۔ میں عمومی تاثر آپ کو لینا چاہتا ہوں کہ وہ کیوں اپیل نہیں لگ رہی آپ کے خیال میں؟ تھینک یو طلعت صاحب فار انوائٹنگ می۔ سما ٹی وی ہیز بین ویری کائنڈ۔ میں پہلے بھی یہاں آ چکا ہوں آپ کے پروگرام میں۔ تو آپ کو معلوم جیسے کہ 20 جولائی 2021 کو نور کا قتل ہو گیا تھا اسلام آباد میں، اور اس کے بعد ایک ٹرائل کورٹ سے ٹرائل وغیرہ چلی، اور 24 فروری 2022 کو جو ہے ٹرائل کورٹ نے، ڈسٹرکٹ سیشن جج نے اوارڈ کر دیا تھا کانوکٹ کو سزائے موت، اور 13 مارچ 2023 کو جو ہے ہائی کورٹ نے 2 کاؤنٹس پہ ڈیتھ سینٹنس دے دی۔ تو اس کے بعد جو ہے اب پینڈنگ ہے، سپریم کورٹ میں ہم نے اپیل کی ہوئی ہے، اور وہ جو ہے ابھی تقریباً 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، ابھی سپریم کورٹ میں ہماری اپیلز پینڈنگ ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے جیسے کہ ٹرائل کورٹ میں تو وٹنسز آتے ہیں، بہت طویل کیس چلتی ہے، لیکن سپریم کورٹ میں تو 1-2 پیشی میں ہی سب ہو جاتا ہے۔ تو اب جیسا آپ کا سوال ہے کہ کیوں نہیں لگ رہی، یہ آپ کا سینس کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس سہیل رشید بھی موجود ہیں، وہ سپریم کورٹ کو کور کرتے کمپریہنسو، ان کے پاس بھی ہوں گا، بٹ میں آپ کا سینس لینا چاہتا ہوں۔ میرے ذہن میں تو یہ بات ہی آتی ہے کہ حالانکہ اتنی کیس اس نوعیت کی تھی، لیکن ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کے پاس پولیٹیکل کیسز بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے ان کا اٹینشن پولیٹیکل کیسز کی طرف زیادہ تھا، اور وہ انفارچونیٹلی آئی شوڈ سے دے کوڈ ناٹ ہیئر ٹو دس کیس، جو بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی سوسائٹی میں بہت ہی اس کی، اور تمام تر ٹراما سے گزرنے کے باوجود آپ کو پھر ایک پریس کانفرنس کرنی پڑی یاد دہانی کے لیے۔ آئی تھنک یہ بہت بڑا ایک انڈائٹمنٹ ہے میری نظر میں، آپ نے یہ کہہ رہے میری نظر میں ایک سسٹم کا۔ ذرا میں سہیل رشید صاحب کے پاس جاؤں جو موجود ہیں۔ سہیل بہت شکریہ، آپ نے بیان سنا شوکت مقدم صاحب کا۔ ذرا میں جاننا چاہوں گا اس کیس کے حوالے سے، نہیں کیا واقعتاً مشکل ہے جو عوام کے کیسز ہیں وہ خواص والے معاملات جن کو ہم سیاسی اور آئینی معاملات کہتے ہیں ان کے نیچے دب جاتے ہیں؟ از دیٹ ٹرو؟ کیا سپریم کورٹ میں واقعتاً یہ ماحول ہے؟ جی طلعت صاحب، ایسا بالکل ہے کہ اگر ہم التوا کی بات کریں تو لوئر جوڈیشری اور سپیریئر جوڈیشری میں الگ الگ ڈائنامکس ضرور ہیں، لیکن پہلے ہم نور مقدم کیس کو اگر ایگزامپل لے کر بات کریں تو یہ لوئر جوڈیشری میں تو اس وقت ایک پورا پریشر تھا سوسائٹی کا بھی، تو تیز چل گیا، لیکن سپیریئر جوڈیشری میں آنے کے بعد یہ کیس دبا ہوا ہے۔ اور پرٹیکولرلی اس کیس کی اگر میں بات کروں تو پچھلے 1.5 سال سے سپریم کورٹ میں ترجیح، اس میں کوئی شک نہیں، سیاسی کیسز کو زیادہ دی گئی ہے۔ جو ایک سیاسی معاملات تھے ان میں فل کورٹس بھی بیٹھتی رہی، ڈے ٹو ڈے سماعتیں بھی ہوتی رہی۔ کرمنل کیسز جن کی تعداد سپریم کورٹ میں جو پینڈنگ ہے 10,000 سے زیادہ ہیں، ان کو اتنی زیادہ ترجیح نہیں دی گئی۔ بہت سی جیل پٹیشنز ہیں قیدیوں کی، کئی ایسے کیسز ہوتے ہیں جن کی سزا مکمل ہونے کے بعد ان کی اپیلوں کی باری آ رہی ہوتی ہے، اور ایک سپیریئر جوڈیشری میں ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے جو ہم کورٹ ہیئرنگ میں سنتے بھی ہیں کہ آپ کی اپیل تو جی جلدی لگ گئی صرف 2 سال کے اندر، ورنہ تو اپیل کی باری تو 4 سال بعد آتی ہے۔ اس طرح کا تاثر پایا جاتا ہے۔ ججز کی جانب سے کئی بار بھی یہ ریمارکس دیکھنے کو آتے ہیں، وکلا بھی آ کے ایسا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیس جلدی لگ گیا، جس کو سال کے بعد لگنے کو بھی جلدی کہا جا رہا ہوتا ہے۔ نور مقدم کیس اب 1.5 سال سے یہاں پر موجود ہے، اور پچھلے 1.5 سال کی اگر ہم بات کریں اس دوران یہاں پر الیکشن میٹرز ہی بار بار آ رہے تھے، اس دوران یہاں پر سیاسی کیسز کئی طرح کے آئے ہیں جن کے اوپر بینچ بنتے رہے، پھر ان کی میراتھن قسم کی سماعتیں ہوتی رہی، الیکشن کا تنازع پڑا ہوا تھا، مخصوص نشستوں کا معاملہ پڑا ہوا تھا۔ ان سارے جمیلوں میں عدالت کے اندر یہ بات درست ہے کہ جو کرمنل کیسز ہیں ان کی باری نہیں آئی۔ اچھا یہیں بھی رکیے گا، میں ایک زاویہ اس کے اندر ڈالنا چاہوں گا۔ شوکت صاحب آپ سے رسپونڈ کرنا چاہیں گے ورنہ میرے پاس سوال ہے آپ کے لیے؟ جی یہ جو ڈیلے ہے، ہم تو نمبرز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں کہ 1.5 سال ہے اور اتنے دن گزر گئے، آپ کے لیے ہر لمحہ آپ کو پتا ہے واٹ اٹ مینس فار یو۔ اس ڈیلے کا آپ کے لیے امپیکٹ کیا ہے
for the whole family. اگر آپ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں. امپیکٹ میرے لیے ظاہر بات ہے، میں، میری فیملی، میرے بھائی بہن، میرے دوست جس ٹراما سے گزر رہے ہیں، دن بدن گزر رہے ہیں، اور ہم بہت تکلیف میں ہیں اور بہت ہی ایک اضطراب میں ہیں. اور میں نہیں صرف بلکہ پاکستان کی تمام بیٹیاں، مائیں ساتھ ہمارے، اور وہ سب فیل کرتی ہیں. فار انسٹنس میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ڈپلومیٹس وغیرہ ان کے ہمارے ٹرانسفر اور پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے، تو بہت ساری بچیاں میڈیکل میں انجینئرنگ پڑھ رہی ہوتی ہیں، 5 سال کا کورس ہوتا ہے، 3rd ایئر میں ہوتی ہیں. تو پہلے ان کے والدین ان کو چھوڑ جاتے تھے یہاں کہ بیٹا ابھی 2 سال رہ گئے، تم یہاں کر لو، اکیلی بھی رہ جاتی تھی وہ. بٹ آفٹر دس کیس وہ بولتے ہیں ہم اکیلے نہیں رہ سکتے، وہ بہت ڈری ہوئی ہے ساری. تو یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، اور یہ ہم جو ہے ہمارے علاوہ ہمارے جاننے والے اور سوسائٹی میں جنرل مطلب لوگ بہت تکلیف میں، دے آر ویٹنگ اینکشسلی. بہت سارے مائیں بیٹیوں سے ہم نے بات کی ہے. اب میں سوال کو اگر کسی اور زاویے سے کر دوں، اگر یہ کیس جلدی لگ جاتا اور یہ طے ہو جاتا تو اس کا مطلب آپ کے لیے کیا تھا؟ اس کا مطلب ہمارے لیے یہ ہے کہ ایک مرحلہ جو جوڈیشل مرحلہ ہے وہ ختم ہو گیا، طے ہو گیا. تو آفٹر دیٹ اٹس اپیل ٹو دا پریزیڈنٹ، اور وہ تو خیر وہ بات کی بات ہے. لیکن ایک جو مرحلہ ہے جو ڈسٹرکٹ کورٹ، ہائی کورٹ کا اور سپریم کورٹ کا جو جوڈیشری کے ساتھ ہے وہ طے ہو گیا، تو ہمیں ایک اطمینان ہو جاتا. تو جو دوسری سائیڈ ہے، میں دیکھ رہا تھا اخبار میں رپورٹ، اس نے اس وقت کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو اپروچ بھی کیا کہ ریکنسائل کر لیں؟ ہاں، وہ ہمیں 3rd پارٹی کے تھرو ہمیں اپروچ ہوتے رہیں، ہمیں کسی طرح صلح ہو جائے. لیکن میں نے ان کو جواب دیا ہے تھرو 3rd پارٹی، مجھے اپروچ کرتے رہے لوگ. تو میں نے کہا بھائی یہ میری بیٹی کا سوال نہیں ہے، یہ پاکستان کے تمام بیٹیوں کا سوال ہے. تو میں پاکستان کے تمام بیٹیوں کے ساتھ کھڑا ہوں، اور یہ میں کسی طرح سے کمپرومائز نہیں کروں گا. تو آپ نئے چیف جسٹس جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اگر آپ کیمرے کی طرف دیکھ کر ان کو کچھ پیغام دینا چاہیں، what would that be؟ جی، نئے چیف جسٹس صاحب عیاض آفریدی صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. وہ اور 26 تاریخ کو میرے خیال میں ٹیک اوور کرنے والے ہیں. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب، یہ ایک نارمل کیس نہیں ہے، یہ ایک کیس ہے جس میں بہت لاٹ آف کموشن، بہت جو ہے لوگوں میں اضطراب پایا جاتا ہے، لوگوں میں اینگوش ہے، فیئر ہے بچیوں میں. تو اس کو کائنڈلی آپ جلد از جلد سنیے تاکہ اس کو ایک طرف ہو جائے. اور ایک یہ کیونکہ یہ 2-3 ہیئرنگ کی بات ہے، یہ تو ٹرائل کورٹ ہے نہیں، اور یہ شاید لوگ سوال کریں کہ بھئی آؤٹ آف ٹرن کس لیے. اس لیے بات یہ ہے کہ زینب کے کیس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایسے ہی ہوا تھا کہ زینب کے کیس میں بھی سوسائٹی میں بہت کموشن ہوا، اس کے کیس کو فوراً سنا گیا، ٹرائل فوراً کیا گیا، اور اس کو سزائے موت بھی دے دی گئی. تو دیر از پریسیڈنس، اینڈ آئی تھنک ون آف دا سورسز آف لا از پریسیڈنس. سو مہربانی کر کے، اور 26 امینڈمنٹ کے بعد، کیونکہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے عوام سے کہ یہ اب جو ہے سپریم کورٹ کے پاس پریشر کم ہو جائے گا، ورک لوڈ کم ہو جائے گا. اگر یہ گورنمنٹ کا یہ سیلنگ پوائنٹ، مطلب آئی مین اف دا گورنمنٹ از ٹیلنگ دا پیپل کہ بھئی پریشر کم ہوگا، تو اس کا ٹیسٹ کیس ہے کہ بھئی عوام کو ریلیف ملے اور اس طرح کے کیس جلد از جلد سنایا جائے، تو یہ عوام کو سمجھے کہ ہاں کچھ ریلیف ہوا. ورنہ پھر یہ 26 امینڈمنٹ کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. 26ویں آئینی ترمیم کا اگر کوئی ٹیسٹ کیس ہے، اور پہلا ٹیسٹ کیس ہے، جی، اور نئے چیف جسٹس کے سامنے پہلا ٹیسٹ کیس ہے کہ وہ کورٹ کو کیسے چلانا چاہتے ہیں، تو وہ یہ والا کیس ہے یا اس جیسے دوسرے کیس ہیں. سہیل، آئی ایم سوری میں آپ کے پاس آتا لیکن وقت ختم ہو گیا. آپ دونوں کا بہت شکریہ. تھینک یو. ہماری طرف سے یہ کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.